الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے کچھ عرصے سے مقامات عشرہ پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ آج کی اس مجلس میں ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ ٹاپک ہے نسبت مع اللہ، اللہ سے تعلق۔ نسبت کہتے ہیں تعلق کو، اور نسبت مع اللہ، اللہ سے تعلق کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ جن لوگوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، مشائخ کی یا تصوف کی زبان میں اسے صاحب نسبت کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو کئی مرتبہ عام زبان میں اللہ والا کہا جاتا ہے، علماء کی زبان میں یا مشائخ کی زبان میں اس کو صاحب نسبت کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مشائخ کے جو طریقے ہیں نا، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، ان تمام سلاسل کا جو مقصد ہے وہ ایک خاص کیفیت کا حاصل کرنا ہے، اور اس کیفیت کو نسبت کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے خاص تعلق حاصل ہو جانا۔ حضرت اکبرستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح فرمایا کہ نسبت کی جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ اس کے دو صفات ہیں صاحب نسبت کی۔ ایک یہ کہ اس کو اطاعت دائمہ حاصل ہو جائے گی، یعنی اس کی زندگی میں گناہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کو غالب ذکر نصیب ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ تو عام جیسے لوگ، ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، ان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی پاسبل ہے کہ زندگی کا اکثر وقت اللہ کی یاد میں گزرے اور اکثر گناہوں سے پرہیز نصیب ہو جائے؟ تو مشائخ نے اس کا جواب دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ انسان کی طبیعت کا حصہ یہ چیز بن جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اور اس کی طبیعت کا حصہ یہ بن جائے کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائے۔ چنانچہ تین مثالیں مشائخ نے دی ہیں، اور وہ تین مثالیں، ان تین مثالوں سے واضح ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں اس دنیا میں ہیں جو ہم ایکوائر کرتے ہیں، یعنی ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہوتی وہ چیزیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو جب اور دنیاوی چیزیں وجود کا حصہ بن سکتی ہیں، تو دائمی ذکر اور دائمی اطاعت اللہ کی جو ہے وہ بھی انسان کے وجود کا حصہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ ایک مثال تو مشائخ نے نمازی اور بے نمازی کی دی کہ کچھ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بار بار نماز چھوٹ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی باقی چار تو نمازیں ہو جاتی ہیں، فجر میں بہت غفلت ہوتی ہے۔
کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی فجر اور عشاء میں غفلت ہوتی ہے. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی جب جاب پہ ہوتا ہوں تو بڑی غفلت ہوتی ہے. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی میرے لیے تو نماز پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے کام چھوڑ کے اور نماز پڑھنے مسجد جاؤں. تو بہت سارے لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل، اور کئی مرتبہ انہی کے گھر کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے. اتنی نماز کی پابندی حاصل ہوتی ہے کہ اگر ان کو زبردستی بھی روکا جائے تو نہیں رکیں گے وہ نماز سے. ایسی پکی طبیعت بن جاتی، ایک ہی گھر کے رہنے والے دو لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی عادت جو ہے وہ وجود کا حصہ بن گئی نا. ایک چیز نہیں تھی پہلے اور پھر وہ حاصل ہو گئی. ہمارے ایک جاننے والے بزرگ، ان کے بارے میں بلکہ انہوں نے خود ہی یہ معاملہ اور ان کے ایک جاننے والے نے یہ واقعہ سنایا کہ نماز پڑھنے کی طبیعت تھی، نماز پڑھنے کی عادت تھی. بس میں سفر کر رہے تھے. اب سفر لمبا تھا، نماز کا وقت آیا اور نماز کا وقت پورے وقت میں ڈرائیور نے بس روکی ہی نہیں، حتیٰ کہ نماز کا وقت ختم ہونے کا وقت آ گیا. اب یہ انتظار میں ہے کہ ڈرائیور بس روکے گا تو نماز پڑھیں گے. پوری بس میں کوئی احتجاج نہیں کر رہا تھا، یہ تھوڑے سے پریشان تھے. تو جب وقت ان کو اتنا محسوس ہوا کہ بہت تنگ ہو گیا ہے کہ اب مجھے نماز پڑھنے میں بھی تنگی ہوگی، جلدی جلدی پڑھنی پڑے گی اگر یہ اب بھی روکے گا تو انہوں نے جا کے ڈرائیور سے بات کی کہ بھائی بس روکو، نماز کا وقت نکل رہا ہے، میری نماز نکل جائے گی. ڈرائیور نے بھی دیکھا کہ سارے لوگ کوئی بھی بس روکنے کا نہیں کہہ رہا، یہ ایک صاحب روکنے کا کہہ رہے ہیں. ڈرائیور نے کہا بھائی کہ مالکوں کا حکم ہے کہ نہیں روکنی ہے، بس وقت پہ پہنچانا ہے. تو یہ ان کی بہت منتیں کرتے رہے. جب انہوں نے کہا کہ جی مالکوں کا حکم ہے کہ نہیں روکنی ہے بس، تو یہ غصے میں آ. انہوں نے کہا کہ اگر تیرے مالک کا حکم ہے کہ بس نہیں روکنی تو میرے مالک کا حکم ہے کہ نماز فرض ہے. اب وہ اس انداز سے انہوں نے یہ کہا نا کہ بس میں بیٹھے ہوئے پیسنجر جو ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے. آخر کو پیسنجر نے ڈرائیور سے کہا کہ جی مولانا صاحب کو نماز پڑھنے گئے، تو ڈرائیور نے بس روک لی. تو دیکھیے جن لوگوں کی طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے نماز کی، ان کو کوئی چیز نماز سے نہیں روک سکتی. تو کئی مرتبہ انسان کی کسی چیز کی طبیعت نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس طبیعت کو ایکوائر کرتا ہے. تو مشائخ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ جو نسبت ہے نا کہ اللہ کا ذکر غالب ہو جائے، گناہ سے پرہیز انسان کی طبیعت کا حصہ بن جائے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے. اسی طرح مشائخ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اپنی خوراک میں کچھ خاص چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو چائے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی چائے نہیں ملے گی تو ان کی طبیعت جو ہے اس میں سکون ہی نہیں آئے گا. کچھ لوگوں کو قہوہ پینے کی طبیعت بن جاتی ہے. تو حالانکہ یہ چیزیں ان کی طبیعت میں پہلے ابتدا سے نہیں ہوتی، مگر آہستہ آہستہ یہ وجود کا حصہ بن جاتی. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت کا حصہ جو ہے نا وہ صفائی پسندی ہوتی ہے، نفاست ہوتی ہے. ہر چیز صاف کر کے، ہر چیز ترتیب وار پڑی ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان ایکوائر کرتا ہے نا.
ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا کشف دیا ہے، پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رکھے ہوئے چاول کے دانے کو دیکھتا ہے انسان، اور اس انداز سے پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ مرزا مظہر جانے جانا اتنے بڑے بزرگ تھے۔ اور حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ہی نفاست پسند تھے، بہت ہی زیادہ طبیعت کے اندر نفاست تھی۔ چنانچہ حضرت کے ایک مرید نے حضرت کو سردیوں میں ایک لحاف لا کے دیا ہدیے کے طور پہ، اور بہت ہی انسسٹ کیا کہ حضرت آپ نے اس کو استعمال فرمانا۔ اب حضرت کی طبیعت جو تھی نا بہت ہی نفاست والی تھی، مگر کیونکہ اتنی محبت سے وہ لے کے آئے تھے تو حضرت نے اس مرید صاحب کا جو ہے وہ لحاف جو تھا، رضائی جو تھی، وہ رات کو حضرت نے استعمال فرمائی سردیوں کی راتیں۔ اگلے دن اس نے آ کے کہا کہ حضرت کیسے لگے آپ کو میرا ہدیہ؟ حضرت نے کہا کہ سردی تو اس نے روک دی، مگر جو اس کی سلائی جو سیدھی نہیں تھی، ٹیڑھی تھی، اس نے پوری رات میرے سر میں درد کر کے رکھا۔ اللہ اکبر! تو دیکھیے کیسی نفاست۔ ایک مرتبہ حضرت کو صبح صبح بہت ہی فجر کے وقت حضرت نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ بس پوری رات تکلیف میں رہا ہوں، پریشانی رہی ہے، رات سو نہ سکا، ایسا لگتا ہے کہ بستر میں کوئی چیز نیچے ضرور تھی، کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہے جس کی وجہ سے رات نیند نہیں صحیح ہے۔ خادم نے پورا جو ہے وہ بسترا اٹھایا اور میٹرس یا جو بھی تھا گدا وہ اٹھایا، نیچے دیکھا تو جیسے ایک چاول کے دانے کی نما کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے طبیعت کے اندر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ! تو کچھ طبیعتیں بڑی نفیس ہوتی ہیں، اور ابتدائی طور پہ ایسے نہیں ہوتی، بس انسان وہ چیزیں ایکوائر کر لیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا انتقال کسی نے حضرت کو شہید کیا، نئی نئی اس زمانے میں بندوق نکلی تھی اور بندوق کی گولی نکلی تھی، تو حضرت کو کسی نے بندوق کی گولی سے فائر کیا۔ آج کل کی سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھی، وہ گولی کی آواز بھی بہت ہوتی تھی، اس کی سپیڈ بھی کم ہوتی تھی، اس کے اندر بو بھی ہوتی تھی، مطلب ایک اچھی خاصی وہ مطلب نیا نیا انگریزوں کا دور تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تو مغل بادشاہوں کے زمانے کے بزرگ ہیں، تو یوں سمجھیں کہ بہت پرانی 200-250 سال پرانی بات، نئی نئی بندوق کی نکلی تھی بالکل، اور اس بندوق سے کسی نے حضرت پہ فائر کیا، اور کچھ عرصے تک حضرت حیات رہے، اور پھر آپ اس زخم کی تاب نہ لا سکے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اللہ تعالی نے شہادت کا درجہ دیا۔ تو جب حضرت کو اس شخص نے جب فائر کیا، گولی ماری، تو فوری طور پہ جو ہے وہ دواخانے لے کے گئے اور مرہم پٹی کی گئی، اور پھر حضرت ہوش میں بھی تشریف لے آئے، کچھ عرصے تک حیات رہے۔ تو جب کچھ طبیعت تھوڑی سنبھلی تو قریبی ایک ساتھی تھے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ حضرت نے فرمایا سچی بات بتاؤں، جو گولی لگی اس کی وجہ سے جو زخم ہوا اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، جو بارود میں سے بو آ رہی تھی نا اس سے تکلیف زیادہ ہوئی۔ اللہ! یعنی گولی سے لگنے والا زخم سے تکلیف اتنی نہیں ہوئی،
اور جو بارود میں سے بو آ رہی تھی نا، اس سے تکلیف زیادہ ہوئی. ایسی طبیعت کے اندر نفاست تھی. تو کچھ لوگوں کی طبیعت کا حصہ یہ نفاست بن جاتی ہے. تو مشائخ نے آرگیو کیا کہ اگر کسی شخص کی طبیعت کا حصہ نماز پڑھنا بن سکتی ہے، کسی شخص کی طبیعت کا حصہ چائے اور اس طرح کی چیزیں بن سکتی ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، وجود کا حصہ بن جاتی ہیں، یا کسی کی طبیعت کا حصہ صفائی پسند یا نفاست پسندی بن سکتی ہے، تو اسی طرح یہ جو نسبت ہے یاد الہی اور گناہوں سے بچنا، یہ بھی انسان کی طبیعت کا حصہ بن سکتی ہے. تو نسبت کا حاصل کر لینا یہ کوئی امپاسبل گول نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی یاد کا غلبہ ہو اور گناہ سے پرہیز ہو. ہاں، اس کے لیے راستے متعین مشائخ نے کیے ہیں، اور وہ راستے اور وہ ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے جیسے ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اسی طرح اس راستے کی بھی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑتا ہے. ایک آخری بات کہہ کے آج کی بات مکمل کریں گے. اس ٹاپک کو انشاءاللہ پوری طرح سے مکمل کیا جائے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل یہاں کرنا ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ جو صاحب نسبت ہوتا ہے اس کو عالم بالا، یعنی اس کو آسمانوں سے عالم، بڑے والے عالم جو ہے نا، اس سے انوارات اخذ کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. تو عالم بالا سے انوارات جو ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کا، ان کو حاصل کرنے کی ایکسپرٹیز حاصل ہو جاتی ہے. اس ایکسپرٹیز کو حاصل کرنے کے لیے اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کے پاس جانا ضروری ہے. مگر یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ دنیا کی بھی آسانی اور آخرت کی بھی آسانی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے. یہ راستہ بڑا خوبصورت اور یہ راستہ بہت ہی سود مند ہے. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ چلنے والا بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.